ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 ہے۔ اس آیت کے ہم نے 2 حصے پڑھ لیے اور یہ تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ یہ آیت حجاب بھی ہے جس میں پردے کا حکم ہے۔ تو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو اس سے سمجھ لیجئے کہ ازواج مطہرات سے بھی اگر سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا ہے۔ پردے کے پیچھے سے سوال کرنا ہے، یعنی ان کے سامنے نہیں جانا، ان کے آمنے سامنے بیٹھنا نہیں ہے۔ تو جو اسکول ٹیچر ہے اس سے جوان لڑکے پڑھ رہے ہیں یا کوئی جوان لڑکی ہے وہ کسی استاد سے پڑھ رہی ہے تو یہ کس طریقے سے جائز ہو جائے گا، اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے بہت سے مفسدات ہمارے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں اور بہت سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ ان کا کوئی حد نہیں ہے، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ ڈیلی بیسس پر ریپ کیسز ہمارے ملک کا حصہ ہیں، دوسرے ملکوں میں تو ہوتے ہی ہیں، لیکن آپ سمجھیں کہ شریعت نے کہاں پر روک لگائی ہوئی ہے، کس جگہ پر سٹاپ لگا دی کہ یہاں سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی مرد اور عورت کی اگر بات کی ضرورت ہے، کسی کام کی ضرورت ہے تو اجازت ہے، وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن درمیان میں پردہ حائل ہونا چاہیے۔ براہ راست ایک دوسرے کے سامنے آنا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس جائز چیز کے اندر بھی حد ہے کہ جائز بات کر سکتے ہیں، ناجائز بات نہیں کر سکتے۔ جائز نہیں، غلط کے ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، بے ضرورت کی بات نہیں کر سکتے۔ یعنی صرف ضرورت کی حد تک ہو اور ضرورت ہی کی بات ہو، ورنہ سخت لہجے میں بات کریں۔ خاتون کے ذمہ حکم ہے کہ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ عورت اپنی آواز اور لہجے کو نرم نہ کرے، کہ اگر وہ نرم کرے گی تو سامنے والے کے دل میں مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر اور دیگر تمام جگہوں پر کیا سسٹم ہوتا ہے، آپریٹنگ سسٹم عام طور پر عورت کی آواز سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی طرف خاص طور پہ صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس کے سامنے والے کے دل میں اس کے ذریعے سے مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ جس عورت کو اجازت دی ہے کہ اس نے بات کرنی ہے تو اس بات کے اندر بھی نسوانیت نہیں ہونی چاہیے، یعنی عورت پنا اس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آواز میں سختی ہونی چاہیے۔ جیسے خاتون اگر کسی مفتی سے مسئلہ پوچھتی ہے، کوئی اپنا شرعی مسئلہ پوچھتی ہے یا اصلاحی حوالے سے کوئی چیز پوچھتی ہے تو ہمارے اکابرین کا یہی طریقہ ہے کہ خاتون آپ مختصر بات کیجئے اور مسئلے کی بات کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ سنائیں۔ بہت سی خواتین ایسا کرتی ہیں کہ وہ مسئلہ بتاتے ہوئے ساتھ رونا شروع کر دیتی ہیں، تو ان کو منع کیا جاتا ہے کہ خبردار آپ روئیں گے نہیں، کہ رونے سے آواز میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور یہ چیز غیر مناسب ہے، آپ رو لیں اس کے بعد دوبارہ فون کر لیجئے۔ عام طور پہ یہ تو سامنے والے کے جذبات نہیں سمجھتے، شریعت کے جذبات سب سے مقدم ہوتے ہیں۔ اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، اس کو سمجھا جائے۔ لڑکا اور لڑکی کی دوستی اور ایک دوسرے کو بہن بنا لینا، ایک دوسرے کو ماں بنا لینا، اس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی شرعی طور پر گنجائش نہیں ہے۔ بڑے بڑے دیندار لوگ اس میں غلطی کا شکار ہو جائے، وہ تو میری بہن کی طرح ہے، بہن نہیں ہے۔ جب بہن نہیں ہے تو شریعت نے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب کی ذمہ داری لگائی، بس۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ۔ پیچھے کی باتیں بھی ہیں تکلیف پہنچانے کے حوالے سے، جو پیچھے ذکر کر دیا حضرت زینب بنت جحش کے ولیمے پر جو قصہ ہوا تھا۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نکاح کرو
ان کی بیویوں سے من بعدہ ابدا، ان کے جانے کے بعد، یعنی ان کے وصال کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کچھ روایات میں کچھ حضرات کا نام آیا ہے، ان حضرات کے نام کے ساتھ ان کی خاص پہچان نہیں آئی، جیسے طلحہ بن عبید اللہ تو لکھا ہے، لیکن طلحہ بن عبید اللہ جو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی طرف کوئی انڈیکیشن نہیں ہے۔ دو تین اور طلحہ نامی صحابہ ہیں، ان کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کوئی شخص تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کروں گا۔ تو بغوی نے مظہری نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے اذیت پہنچی، نہیں، ان کے اس بات کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، بغوی میں ذکر ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی خاتون تھیں جن کے ایک صاحب چچا زاد بھائی تھے، یعنی ان کے چچا کے بیٹے تھے، تو وہ ان سے ملنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور بات کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج آئے ہو، آج کے بعد دوبارہ نہیں آنا، تمہیں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اس بات کے اوپر اس شخص کو غصہ آیا، واللہ عالم کہ وہ صحابی تھے یا پھر منافق تھے، لیکن حضرت ابن عباس کی صراحت کے مطابق وہ صحابی تھے۔ ان کو اپنے اس عمل پہ ندامت ہوئی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی میں تو ان سے کوئی غلط بات نہیں کر رہا تھا، میں تو ان سے ایک جائز ضرورت کی بات کر رہا تھا، اور میرے چچا کی بیٹی ہے تو میرے رشتہ دار ہے، تو میرا بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا اس کو جواب نہیں دیا، بلکہ ایک قانون بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اس بات سے غیرت آتی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات پر غیرت آتی ہے، لہذا تمہارا آج کے بعد یہاں آنا درست نہیں ہے۔ تو اس شخص کو کیا ہوا، غصہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ کون سی ایسی بات ہے، اب دیکھ لینا، اگر یہ میری نامحرم ہی ہو گئی ہے، یہ شاید ان کو آیات حجاب کا نہیں پتا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اسی سے نکاح کروں گا۔ تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان صاحب نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور توبہ کا طریقہ کار یہ ذکر کیا کہ انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کے ساتھ انہوں نے غلام آزاد کیا، اور غلام آزاد کرنے کے ساتھ 10 اونٹ سامان سمیت صدقہ کیے، یعنی جہاد کے سامان سمیت صدقہ کیے، اور ایک حج انہوں نے پیدل کیا جب ان کو اپنی غلطی کا پتہ چلا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ پھر فقہائے کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جن خواتین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد آپ نے ان کو کئی خواتین کو طلاق دی، جیسے کہ حضرت عالیہ بنت زبعان ایک خاتون ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، اور نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق بھی دے دی تھی، اور طلاق کے بعد انہوں نے ایک اور شخص سے شادی کر لی تھی، اور شادی کرنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے نکاح کا کیا حکم ہے، تو ان کے نکاح کو ویسے ہی برقرار رکھا گیا تھا۔ اس زمانے میں کی طلاق آج کی طلاق کی طرح نہیں ہوتی تھی، طلاق کا مطلب علیحدگی ہوتا تھا، اور طلاق کا مطلب علیحدگی ہے، طلاق کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا، جیسے کہ آج ہمارے زمانے میں طلاق کا مطلب ایک دشمنی بن جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جن خواتین کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت ہو گئی تھی، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے۔ جیسے ایک خاتون تھی جس کا نام تھا مستعیزہ، نام تو اس کا کوئی اور تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مستعیزہ کہا کرتی تھی۔ اس مستعیزہ خاتون کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے والد نے ان سے، مستعیزہ کا مطلب ہے پناہ مانگنے والی، تو ان خاتون کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح کیا تھا، اور نکاح یہ کہہ کے کیا تھا کہ میری بیٹی، میں چونکہ سردار ہوں تو میری بیٹی کی شادی جو ہے وہ بھی کسی سردار سے ہی ہونی چاہیے۔ وہ قبیلہ کلب کے سردار تھے، اس کی بیٹی کا نام تھا جوینا کلبیہ، تو وہ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر گئے اور وہاں خلوت خانہ بنایا گیا، تو اس خاتون نے پوچھا کہ آپ کوئی سردار ہیں؟ تو آپ نے کہا میں تو سردار تو نہیں ہوں، اور میں پیغمبر ہوں،
اور اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر ہے یہ. تو اس نے کہا اگر آپ سردار نہیں تو میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں. تو آپ نے فرمایا چلو پھر ٹھیک ہے. آپ وہاں سے نکل آئی اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بھئی ان کو ایک جوڑا ہدیہ کر دو جس کو متاع کہتے ہیں، میں نے ان کو طلاق دے دی ہے. اور وہ خاتون جب چلی گئی ان کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ یہ تو مسئلہ ہو گیا، تو انہوں نے اپنا نام شقیہ رکھ دیا. نام تو ان کا جوینہ تھا، جوینہ کلبیہ تھا، ان کو مستعیذہ بھی کہتے تھے پناہ مانگنے والی، اور انہوں نے اپنا نام شقیہ بھی کہ میں شقیہ ہوں، میں بدبخت عورت ہوں جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا لیکن اس نے نبھانے سے انکار کر دیا. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، اصل میں یہ نفسیاتی خاتون تھی، نفسیاتی مریضہ تھی، جس کی وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح. تو اشعث بن قیس سے جب ان کا نکاح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں اور اس سے اولاد ہوئی، تو حضرت عمر کو پتہ چلا، تو حضرت عمر نے ان کو گرفتار کیا اور رجم کرنے کے لیے تیار کیا کہ بھی اب ان کو رجم کیا جائے گا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے کے بعد انہوں نے کسی اور شخص سے نکاح کیا ہے. تو حضرت ابن عباس اور دیگر حضرات نے بتایا کہ اللہ کے نبی کی جو منشا تھی، وہ آیت مبارکہ کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ جن خواتین سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت ہوئی ہے ان کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین جن سے آپ کی خلوت نہ ہوئی اور طلاق ہوگی تو ان کا نکاح کسی سے بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ ان آیات کا بنیادی مقصد یہ ہے. فقہائے کرام نے اس کے اندر بنیادی بات لکھی ہے جو بڑے کام کی بڑی اہم بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات کا نکاح کسی اور سے نہ ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الانبیاء حیات فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اس طرح زندہ ہے جیسا کہ ہم زندہ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم زندہ ہیں، آپ علیہ السلام کی حیات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے قبر اطہر کے اندر. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے قبر کے پاس آ کے مجھے سلام پیش کرے گا تو اس کے سلام کا جواب میں خود دوں گا، اور جو کہیں دور سے سلام پیش کرے گا تو اس کے سلام کو میرے پاس پیش کیا جائے گا اور میں اس کے ذریعے سے جواب دوں گا. تو یہ جو روایت ہے اس سے فقہا نے لکھا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہے. چنانچہ جب صلاۃ والسلام پیش کرنے کا اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار اللہ موقع دے تو یہ ذہن میں بٹھا لے کہ ہم روزے پہ نہیں جا رہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے. اگرچہ درمیان میں حجاب ہیں، پردے ہیں، چادریں ہیں، دیواریں ہیں، اگرچہ یہ سب کچھ ہے لیکن ہم قبر پہ نہیں جا. من زار قبری، آپ نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی فقد زارانی، اس نے میری زیارت کی. جو میری قبر کے پاس آیا اس کا مطلب ہے وہ میرے پاس آیا. تو جیسے زندہ آدمی کی بیوی کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، ایسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات انسانوں کی حیات سے طاقتور ہوتی ہے. ہاں، جو شخص مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو بھی ایک زندگی دی جاتی ہے لیکن اس کی زندگی نبی کی زندگی سے بے حد کمزور ہوتی ہے، وہ ایسی طاقتور نہیں ہوتی. اب وہ ہوتی کیسی ہے یہ ہمیں اللہ رب العزت نے شعور نہیں دیا. شہید کو بھی اللہ زندگی دیتے ہیں لیکن وہ نبی کی زندگی سے بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی ہے، لہذا اس کی بیوہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے اپنی عدت پوری کرنے کے بعد. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم تکلیف پہنچاؤ اللہ کے رسول کو. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے من بعدہ، آپ کے وصال کے بعد، ابدا، کبھی بھی. کیوں جی؟ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بات، تمہاری یہ بات اللہ تعالی کے نزدیک بڑی سنگین ہے، لہذا اس سے باز رہنا. وجہ اور علت نہیں بتائی، شاید انسان کی عقل اس کو زیادہ سمجھ نہیں سکتی. اللہ سمجھنے کے